عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور پورے ملک میں ہی زور و شور سے منائی جاتی ہے۔ امیر کوشش کرتا ہے کہ غریب کو خیرات دے اور تقریباً سارے ہی طبقے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قربانی دیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں قربانی کے جانوروں کی کیا قیمت ہے، ان کی کھالوں اور اندرونی حصوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور شہری حکام صفائی کے لیے کیا بندوبست کرتے ہیں، اس ہفتے کی دوسری کہانی یہی ہے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں جانوروں کی قیمتوں سے، جو کہ آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ ادا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے سے منائی گئی اور فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ لیکن اس بار مہنگائی اور جانوروں کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد قربانی نہیں کر سکی۔ ہم لوگ تو اسی پہ رو رہے ہیں کہ جو اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک میں اس طرح مطلب ہوتا ہے نا، جو ابھی قربانی کا ٹائم آ گیا، مطلب 2000-3000 روپے کا بکرا 10,000 میں بک رہا ہے، جو 5-6 ہزار والا ہے وہ 15-20 میں بک رہا ہے۔ تو ہم لوگ اسی بات پہ تو رو رہے ہیں کہ بھائی کچھ جو ادھر کا مطلب پولیس ہے یا قانون ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ مہنگائی اور جانوروں کی بھاری قیمتوں کے باعث خریدار تو تھے ہی پریشان، لیکن بیوپاری اور مالدار بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے۔ بھائی مہنگائی کی وجہ سے دراصل غریب اور سارے کا امیر کا سارے کا کمر بھی توڑ دیا مہنگائی۔ آج کل چینی 110 روپے کلو چل رہا ہے، غریب کہاں سے پورا کرے؟ پچھلے عرصے سے اس سال کم سے کم 2000-3000 بکرا مہنگا ہے، اسی وجہ سے گرا کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بندے نے 4 کرتا 2 کرتا تھا، ابھی 1 پر پہنچا ہے۔ قربانی جہاں سنت ابراہیمی ہے وہیں بچوں کا شوق بھی، لیکن مہنگائی اور جانوروں کی بھاری قیمتوں کے باعث وہ بھی اپنے والدین کی طرح پریشان نظر آئے، کیونکہ مہنگے جانور خریدنا ان کے والدین کے بس میں نہیں تھا۔ ہم پچھلی دفعہ آئے تھے 2 لیے، اس دفعہ تو 1 بھی نہیں لے سکے، بہت مہنگے، جس پہ ہاتھ رکھے وہ 20,000 روپے۔ ہمارا شوق پورا نہیں ہوگا، ابھی تک ڈھونڈیں گے، مل گئے تو لے لیں گے، ورنہ نہیں ملے تو نہیں لیں گے۔ جانوروں کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کے باعث غریب اور متوسط طبقہ تو قربانی سے محروم رہا، وہیں سرکاری ملازمین بھی سستے جانوروں کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ میری تنخواہ 9,000 روپے ہے اور بکرے یہاں 15,000 روپے کے ہیں، اب میں کیا لے کے جاؤں؟ میرا تو علماء کرام سے ایک مشورہ ہے کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ ایک ایسا فتویٰ دے دیں کہ ہم ایک مرغی لے کے ذبح کر لی جائے اور اس کی قربانی جائز ہو جائے۔ باقی تو قوت خرید آئی تھنک میرے خیال سے بالکل بھی یہاں پہ کوئی بھی ایسا مجھے بکرا نظر نہیں آیا جس کو میں دیکھ کے کہہ سکوں یا جو میل کو میں لے سکتا ہوں۔ بلوچستان کے راستے ملک بھر سے جانوروں کی ایران اور افغانستان سمگلنگ کے باعث مویشیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی رہیں۔ اگر اس پر قابو پا لیا جاتا تو لوگوں کی اکثریت سنت ابراہیمی پورا کر لیتی۔ گورنمنٹ نے جو پابندیاں لگائی ہوئی اپنی طرف سے وہ صرف برائے نام ہے۔ لوگ جو ہے رشوت دے کے بارڈر سے مال پاس کر دیتے ہیں، ایران والے سمگلر یہ پاکستان والے سمگلر ایران میں لے جا رہے ہیں مال، جتنا بھی اگر یہ لوگ باہر نہیں لے جائیں تو گوشت چھوٹا 350 میں اور بڑا گوشت جو ہے 180-150 تک ہم لوگ کو مل جائے گا۔ سنت ابراہیمی پورا کرنے کے لیے لوگوں نے جانور تو خرید لیے، لیکن ان کی قربانی کے لیے کسائی ڈھونڈنا اور ان کے بھاری معاوضے بھی مسئلہ کشمیر سے کم نہیں تھے۔ کسائی بھی نہیں مل رہا ہے، بکرے تو ایسے پہلے ملتے نہیں، اتنے مہنگی ان کی پرائزز ہیں کہ افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بکرے مل جاتے ہیں تو کسائیوں کے ریٹ آپ سنیں گے 1000 روپے 1500 روپے، ریٹ بھی اتنے ہیں اور کسائی بھی بالکل نہیں ملتے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ سال 4 لاکھ کے قریب جانور عید کے موقع پہ قربان کیے گئے، لیکن مہنگائی اور جانوروں کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی قیمتوں کے باعث لوگوں کی اکثریت قربانی سے محروم رہی، جس کے باعث اس سال یہ تعداد بہت کم رہی۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ ملک بھر میں مہنگائی ویسے ہی دگنی ہو چکی ہے اور ان حالات میں غریب عوام کے لیے قربانی دینا آہستہ آہستہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک سے واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ معیاری جانوروں کی کیا قیمت ہے اور قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔